الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر رضائے الہی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے جنت میں لے جانے والے اعمال پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ابو سعید، 3 چیزوں کا جو اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، یقیناً آپ سب بھی یہ سننا چاہتے ہوں گے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یعنی اللہ پاک کے رب ہونے، دوسرا اسلام کے دین ہونے، تیسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے۔ یہ 3 کام پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسولوں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ علماء فرماتے ہیں، جس طرح ہماری زبان میں چکھنے اور ذائقہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، اسی طرح ہمارے دل میں بھی روحانیت مثلاً عبادات وغیرہ کا ذائقہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ ہم اپنی زبان پر کوئی چیز رکھیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی، یعنی کسی بھی چیز کا ذائقہ ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نماز کا لطف محسوس کرتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دل روزے کا لطف محسوس کرتا ہے، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، جب ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، ہم علم دین سیکھتے ہیں، غرض ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان تمام چیزوں کا لطف محسوس کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ مگر جس طرح بعض اوقات جب بندہ بیمار ہو جائے، بخار آ جائے، تو ہمارے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اب چاہے وہ چیز میٹھی کھائے جب بھی کڑوی لگتی ہے، اب چاہے وہ چیز پھیکی کھائے جب بھی کڑوی لگتی ہے، میٹھی کھائے جب بھی کڑوی، اور کڑوی کھاتا ہے تو وہ تو لگتی ہی کڑوی ہے، یوں کہ منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اب ہر چیز کڑوی انہیں محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، جب دل بیمار ہو جاتا ہے، جب ہمارا دل بیمار ہو جائے، غفلت کے پردے ہمارے دلوں پر پڑ جائیں، دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جائے، تکبر، حب جا، دنیا کی محبت، حب مال، جب یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ اور دیگر بہت ساری باطنی بیماریاں ہیں، جب یہ ہمارے دل میں ڈیرا ڈال لیں تو ہمارا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے، پھر نہ نمازوں میں لطف ملتا ہے، نہ روزے رکھنے کا سرور آتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ دل سے ایمان کا نور اور اس کا لطف نکل جاتا ہے۔ جس کی ایسی حالت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کا علاج کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کریں، بعض دفعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی مزہ ہی نہیں آ رہا، ابھی نماز پڑھی ہے تو نماز میں دل نہیں لگ رہا،
میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو ہے فلاں نیک کام کر لوں، میں فلاں نیک کام کر رہا ہوں، لیکن میری کوشش کے باوجود بھی میں وہ کام کر تو رہا ہوں لیکن مزہ نہیں آ رہا، سرور نہیں آ رہا، روحانیت نہیں مل رہی۔ تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا منہ کا ذائقہ چلا جاتا ہے، کچھ بھی اچھے سے اچھا وہ کھانا کھائے سب کڑوا لگتا ہے۔ اب اسی طریقے سے جب یہ باطنی بیماریاں ہمارے دل میں ڈیرا ڈال لیں، ہمارے دل میں غفلت آ جائے، تو اب جتنی اچھی وہ عبادت کرے، جتنے نیک کام کرے، تو اس کو حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ جس طرح سے ہم خوار ہو جائے تو اس کا علاج کراتے ہیں، جب ہمارے دل میں نیکیوں کی حلاوت ہمیں محسوس نہ ہو، ہمیں نیکیوں میں سرور نہ ملے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن اس کا سرور ہم دل میں محسوس نہیں کر رہے، تو ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ اللہ پاک کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر سچے دل سے راضی ہو جائے، اس کی برکت سے گناہوں کی سیاہی دور ہوگی، دل صاف ہو جائے گا اور اسے ایمان کی نورانیت محسوس ہونے لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے سنا کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ اب رضا کے 3 درجات جو یہاں بیان کیے گئے، سب سے پہلے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا کیا معنی ہے؟ اس تعلق سے علماء کرام نے رضا کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے سوا کسی کو اپنا رب تسلیم نہ کرے، یعنی اللہ پاک کے علاوہ تمام چیزوں سے، تمام وہ چیزیں جنہیں مشرکین اپنا رب مانتے ہیں، بندہ ان سب کا انکار کر کے سچے دل سے یہ اقرار کر لے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی میرا رب ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، وہی مجھے پالتا ہے، اس نے مجھے سانسیں عطا کی ہیں، وہی مجھے زندگی بخشنے والا ہے، اس کے سوا نہ کوئی رب تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ رضا کا یہ درجہ جو ابھی ہم نے سنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جب بندہ یہ تمام چیزیں سوچے گا یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی شخص بھی ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب رضا کا دوسرا درجہ ہم سنتے ہیں، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا ایک دوسرا درجہ یہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رضا یہ ہے کہ منع و عطا دونوں حالتوں میں دل کی کیفیت یکساں رہے۔ منع و عطا دونوں حالتوں میں دل کی کیفیت یکساں رہے، یعنی اللہ پاک نعمت عطا فرمائے تب بھی دل مطمئن ہو، اور اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر بھی دل مطمئن ہی رہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہو جانا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی ولیاں بہت نیک اور عبادت گزار تھیں۔ ایک روز آپ تشریف فرما تھی کہ آپ کے سامنے ایک شخص نے دعا کی، یا اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ دعا مانگنا بالکل جائز ہے، عموماً یہ دعا مانگی بھی جاتی ہے، مگر اولیاء کاملین کے اپنے الگ الگ انداز ہیں۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس شخص کی زبان سے یہ دعا سنی تو فرمایا، اے شخص تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ پاک سے اس کی رضا مانگتے ہو جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو۔ اب یہ بات سن کر قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے عرض کیا، بندہ اللہ پاک سے راضی ہو جائے اس کا کیا مان؟ فرمایا، جب تمہیں مصیبت پر بھی یوں ہی خوشی ہو جیسی نعمت ملنے پر ہوتی ہے تب کہا جائے گا تم اللہ پاک سے راضی ہو۔ یعنی جب بندے کو نعمتیں مل رہی ہیں، اسے تمام نعمتیں مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اسے صحت کی صورت میں، اسے وقت کی صورت میں، بہت ساری نعمتیں اسے ملی جا رہی ہیں، جب تمام نعمتیں مل رہی ہیں وہ اللہ پاک سے جس طرح سے اب راضی ہے،
نعمت ملنے پر وہ خوش ہے، جب اسے کوئی غم پہنچے، پریشانی پہنچے، مصیبت پہنچے تو تب بھی وہ اسی طرح سے راضی ہو، اسی طرح سے خوش ہو جیسا وہ پچھلی والی حالت میں تھا۔ تو یہ ہے اللہ پاک سے راضی ہونا۔ مثال کے طور پر ہمیں کوئی شخص آ کر کہے، اب یہ مثال کے ذریعے ہم یہاں تھوڑا اس کو سنتے ہیں، ہمیں کوئی شخص آ کر کہے کہ تمہاری 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکلی ہے، تو ہماری دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہمیں خود ہی غور کرنا چاہیے۔ یا کوئی ہمیں آ کر کہے تمہاری سیلری اتنی بڑھا دی گئی ہے، یا تمہارا بزنس اتنا اچھا ہوا ہے، تب اسی طرح کوئی ہمیں آ کر کہے کہ تمہاری 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکلی ہے، تو اب ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہم خوشی سے جھوم اٹھیں گے، دل مچل جائے گا، چہرہ جگمگا اٹھے گا، شاید ایسا لگے گا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، اور خوشی ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے شاید اتنی خوشی آپ نے محسوس نہیں کی ہوگی۔ ایسی حالت ہوگی جب آپ کو اتنا بڑا سرپرائز ملے، اتنی بڑی خوشی ملے، تو بندہ بعض دفعہ پھر چیک کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہوش میں ہوں یا میں سو رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں جاگ رہا ہوں۔ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں اس کے برخلاف، اگر آ کر کوئی کہے کہ تمہاری دکان میں آگ لگ گئی ہے، تمہارا سارا سامان جل گیا ہے، اب ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہے نا؟ وہی ساری مثالیں۔ اگر ہمیں کوئی کہتا تمہیں جاب سے نکال دیا گیا، تمہارا فلاں نقصان ہو گیا ہے، تمہاری جو شاپ تھی، جو تمہارا کاروبار تھا، وہ سب تباہ و برباد ہو گیا ہے، سارا سامان جل گیا ہے، تمہاری دکان جل گئی ہے، اب ہماری دل کی کیفیت کیسی ہوگی؟ جیسے پہلی والی تھی ویسے ہی، یا اب یہ کیفیت الگ ہوگی؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ہمارے دل کی حالت کیا ہے۔ دل غم میں ڈوب جائے گا یا چہرے پر پریشانی کے آثار ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہائے میں لٹ گیا، برباد ہو گیا کہہ کر بندہ شور شرابہ بھی کرنے لگے۔ اور پچھلی والی صورت میں کیا تھا کہ چہرے پر اتنی حسن ہے، خوشی ہے، بہت خوش ہیں، اور اس صورت کے اندر بندہ شور مچا رہا ہے کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، اس طرح کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ اب دونوں حالتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح بندہ مال دولت ملنے پر خوش ہوتا ہے، اسی طرح مال ضائع ہو جانے کی خبر سن کر بھی خوش ہی ہو، تب کہا جائے گا کہ یہ اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہے۔ اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جو ہم نے سنا۔ شاید کچھ سوچ رہے ہوں یہ بڑی انوکھی بات ہے، ایسا کون ہوگا؟ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، سب نے سنا ہے، سب نے پڑھا ہے، یاد بھی کیا ہوگا۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے، ہر اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ہمیں نعمت ملے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، کوئی آزمائش آئے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، مال ملے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، غربت آئی یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، صحت اللہ پاک کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ غرض ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ پاک کی ہی طرف سے ہے۔ لہٰذا جب بندہ یہ اقرار کر چکا کہ میں اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہوں، تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ اگر نعمت ملے تو خوش ہوتا ہے، تو چاہیے کہ آزمائش ملنے پر بھی جب اسے آزمائش پہنچے تو اس پر بھی خوشی ہو، اللہ پاک کے فیصلے پر دل میں ذرہ برابر بھی میل نہ لے کر آئے، نہ زبان پر شکوہ لائے۔ ہاں، اللہ پاک سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور ہر برائی سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اور جو ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب بندہ بولے کہ اتنے بڑے بڑے دکھ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، بعض دفعہ یہ وسوسہ ذہن میں آ سکتا ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بھئی کس طرح سے ہوگا؟ خوشی کا معاملہ الگ ہے، غمی کا معاملہ الگ ہے، صحت کا معاملہ الگ ہے، بیماری کا معاملہ الگ ہے، مال ملنا الگ ہے، مال چلے جانا الگ ہے۔ یہ کس طرح سے یہ کیفیت ایک ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ والے تھے جنہوں نے ہمیں سمجھایا
اور جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، تو اسے بشارت بھی کتنی بڑی دی گئی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بڑی سے بڑی پریشانی کسی اپنے عزیز کا انتقال ہو جانا۔ اب بندہ سوچے کہ اولاد کا پیدا ہونا خوشی ہے، اولاد کا چلے جانا ایک غم ہے، تو اب یہ دونوں حالتیں کیسی ہوں گی ایک ساتھ؟ تو ذرا سنیے گا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، لوگوں نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا، خوف خدا قبر و آخرت میں، حساب کتاب، پل صراط اور جہنم کے عذابات وغیرہ میں غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک بیٹے ہیں حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت نیک، متقی، پرہیزگار، خوف خدا والے تھے اور والدین کے بہت فرما بردار تھے۔ والد صاحب کے بارے میں سنا، کتنے غور و فکر کرنے والے کہ لوگوں نے آپ کو مسکراتے بھی نہیں دیکھا تھا، اور آپ کے بیٹے یہ بھی سبحان اللہ عبادت کرنے والے، نیک، متقی، والدین کے فرما بردار۔ تو حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ سورہ زلزال مکمل نہیں پڑھ پاتے تھے، یعنی جو آپ کے بیٹے تھے یہ کیسے متقی پرہیزگار تھے کہ یہ سورہ زلزال مکمل ہی نہیں پڑھ پاتے تھے۔ وجہ کہ سورہ زلزال میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اس لیے جب بھی آپ سورہ زلزال پڑھتے یا سنتے تو خوف خدا کے سبب غش کھا کر گر جاتے تھے، ایسے خوف خدا والے کہ اب قرآن پاک کی بندہ تلاوت کر رہا ہے، اب اس میں غور و فکر بھی کرے، اس میں سوچے۔ اب سورہ زلزال میں قیامت کے ہولناکیوں کا بیان ہے، اب جیسی وہ سورت پڑھنا شروع کرتے تو آپ غش کھا کر گر جاتے تھے۔ اب ماشاء اللہ سبحان اللہ ایسے خوف خدا والے تھے۔ حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نوجوان ہی تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی وہی جو آپ کے بیٹے ہیں ان کی بات چل رہی ہے جو سورہ زلزال مکمل نہیں پڑھ پاتے تھے، تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ ہر صاحب اولاد سمجھ سکتا ہے، یعنی جو میں نے بات کی کہ اولاد کا مل جانا اور پھر اولاد کا چلے جانا ایک خوشی ہے اور ایک غم ہے۔ اب یہ کیفیت کے بارے میں سنیں۔ اب جس شخص کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، اب اس کا دکھ، اس کا درد وہی سمجھ سکتا ہے کہ جوان بیٹے کی موت کیسی دردناک ہوتی ہے۔ جوان بیٹے کی موت ایک ہے نا، بچپن میں بیٹا چلا گیا، اس کا غم، اس کا درد الگ ہے۔ اب بیٹا جب جوان ہو جائے اس کا درد اور غم وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب جوان بیٹے کی موت کیسی دردناک ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سنیے گا ذرا، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ روئے نہیں، وویلا نہیں کیا، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لوگوں کو تعجب ہوا، جی ہاں یہ وہی بزرگ ہیں کہ کسی نے ان کو آج تک مسکراتا ہوا نہیں دیکھا تھا، کسی نے بھی ان کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ مسکرائے۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا علی جا عجیب معاملہ ہے، عام طور پر آپ مسکراتے نہیں ہیں، آج جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اب غمگین ہونے کا موقع ہے، آنسو بہانے کا موقع ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں وہاں اسی طرح ہوتا ہے نا، جب انتقال ہو جائے، کوئی غم پہنچے تو یہ سب معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو غمگین ہونے کا موقع ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، ذرا سنیے گا۔ فرمایا، اب یہ جواب وہ بھی ہے جو میں نے بات پہلے کہی تھی کہ بھئی ایک بیٹے کی پیدائش ہے، ایک جدائی ہے، تو ہر طرح سے نعمت کے ملنے پر خوشی اور اس کے جانے پر غم ہے، تو یہ دونوں الگ کیفیت، اس کا جواب یہاں ہمیں مل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کی رضا یہی تھی، لہٰذا میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہو جانا، اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہو جانا۔ اللہ میرا رب ہے، وہ میرے متعلق جو فیصلہ فرمائے مجھے قبول ہے، جو فیصلہ میرے بارے میں فرمائے مجھے قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے، خوش دلی سے قبول ہے۔ مگر افسوس افسوس ہمارا حال بالکل الٹ ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک گلاس اگر ٹوٹ جائے تو ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے، اچانک بجلی بند ہو جائے تو بڑبڑانے لگتے ہیں،
گاڑی پنچر ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسی طرح سردی زیادہ ہو جائے، گرمی زیادہ ہو جائے تو ہمیں تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. بھئی یہ کیا معاملہ ہو گیا، اتنی سخت سردی، اتنی شدید گرمی، ہم سے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. معمولی سا بخار آ جائے، صرف ایک دن کے لیے دکان کی آمدن کم ہو جائے، تنخواہ یا سیلری میں سے کچھ رقم کم ہو جائے تو ہمارے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، ہمارے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، شکوے شکایت ہماری زبانوں پر آ جاتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ اللہ، وہ کیسے عظیم لوگ تھے. ابھی جو ہم نے واقعہ سنا، سبحان اللہ، کیسے عظیم لوگ ہیں کہ جوان بیٹے کا انتقال. بیٹا بھی کون سا، بندہ سوچے کہ نافرمان بیٹا ہے، بات نہیں مانتا، ارے فرما بردار بیٹا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بیٹا، ماں باپ کا فرما بردار بیٹا. اب جب ان کا انتقال ہو گیا، فرما بردار بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا رہے ہیں. کیوں؟ فرما بردار بیٹے کے انتقال پر مسکرا رہے ہیں. آپ کو کبھی کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، آپ اس وقت مسکرائے. کیوں؟ رب کی رضا یہی تھی. کیوں مسکرائے؟ رب کی رضا یہی تھی. ہم نے رضا کے 2 درجے ہم نے سنے کہ رب کی رضا. اب اس کی وضاحتیں ہم نے سنی، تیسری وضاحت بھی ہم سن لیتے ہیں. اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی رہنے کا تیسرا درجہ بھی ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اس درجے پر لازمی ہونا چاہیے. یہ درجہ کیا ہے؟ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رضا یہ نہیں کہ بندے کو تکلیف ہی محسوس نہ ہو، بلکہ رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک سے شکوہ نہ کرے. تکلیف تو محسوس ہو. ہم نے جو پہلے سنا وہ الگ وضاحت تھی، یہ تیسری وجاہت ہے. یہ تیسری وضاحت ہے کہ بندے کو تکلیف تو محسوس ہو، لیکن زبان پر وہ شکوہ شکایت نہ لے کر آئے. تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، کچھ بھی پہنچے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، دل کی کیفیت تو تبدیل ہوتی ہے. لیکن آخری درجہ یہی ہے کہ زبان پر شکوہ نہ لے کر آئے، زبان پر شکوہ نہ لے کر آئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب بندوں میں، رب کی رضا پر راضی رہنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. اللہ پاک ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ اسی طرح اچھی باتوں کے ساتھ، اچھے واقعات کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام لے کر. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضا حضرت